اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ الحشر کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 430 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الحشر یہ باب ہے سورہ حشر کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا حرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخل بنی النضیر وقطع وہی البویرہ فانزل اللہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے بویرہ نامی نخلستان کو جلایا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو دونوں باتیں اللہ کی اجازت سے ہے، یعنی منشاء خداوندی کے موافق ہے، تاکہ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو یعنی یہودیوں کو ذلیل کرے. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی قال حدثنا عفان قال حدثنا حفص بن غیاث قال حدثنا حبیب بن ابی عمرة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قول اللہ عز وجل. ہمیں روایت کی حسن بن محمد الزعفرانی نے، انہوں نے روایت کی عفان سے، انہوں نے روایت کی حفص بن غیاث سے، انہوں نے روایت کی حبیب ابن ابی عمرہ سے، انہوں نے سعید ابن جبیر سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ جل شانہ کے اس فرمان ما قطعتم باللینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها قال اللینۃ النخل وليخزي الفاسقین قال استنزلوهم من حصونهم. لینا سے مراد یہاں پر نخلا کھجور کے درخت ہے، اور فاسقوں کو ذلیل کرنا ولیخزی الفاسقین تو وہ اس طرح ہے کہ ان کو قلعوں سے نیچے اتار دیا، یعنی وہ مجبور ہو گئے کہ جلاوطن ہو جائے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ امروا بقطع النخل فحق في صدورهم فقال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر وهل علينا فيما تركنا من وزر فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. کہ جب مسلمانوں کو کھجوروں کے درخت کاٹنے کا حکم دیا گیا، بس ان کے سینوں میں کٹک سی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ درخت کاٹے اور کچھ چھوڑ دیے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے جو درخت کاٹے ان پر ہمیں کچھ ثواب بھی ملے گا، اور ہم نے جو درخت چھوڑ دیے کیا اس چھوڑنے کی وجہ سے ہم پر گناہ ہوگا؟ تو اللہ جل شانہ نے مذکورہ آیت کریمہ نازل کی کہ دونوں باتیں جو تم نے درخت کاٹے اور جن کو چھوڑا، ان دونوں پر آپ کو ثواب ملے گا، گناہ کسی کے اوپر نہیں ہے.
جی عزیز طلباء کرام، غزوہ بنو النضیر یہ 4 ہجری میں پیش آیا۔ بنو النضیر جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو وہ لوگ اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے اور قلعے کی پسیل سے تیر اور پتھر برسانے لگے، چونکہ چاروں طرف کھجوروں کے باغات تھے جو ان کے لیے نہایت اہمیت کے حامل تھے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے پیش نظر درختوں کو کاٹ کر جلانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ حکم دینا اس سلسلے میں 2 رائے ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ایسا کرنا جنگی مصلحت کا تقاضا ہے کہ بغیر اس کے یہ لوگ نیچے اتریں گے نہیں، قلعہ چھوڑیں گے نہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ اپنا نقصان ہے مسلمانوں کا، کیونکہ یہ جگہ اب ان کی ہونے والی ہے، کل یہ باغات مسلمانوں کے ہی ہوں گے۔ لہذا سورہ حشر کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی اور ان دونوں رائوں کو اس میں سراہا گیا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، تو اللہ کا اذن بھی اسی میں آیا۔ ولیخزی الفاسقین، اور اسی طرح اس میں یہودیوں کو جو وہاں بنو نذیر وہ پناہ گزین ہو گئے تھے ان کو ذلیل کرنے کا بھی تذکرہ آیا کہ اب وہ مجبوراً نیچے اتریں گے اور ذلیل و خوار ہو کر جلا وطنی اختیار کریں گے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وروا بعضهم هذا الحدیث عن حفص بن غیاس عن حبیب بن ابی عمرۃ عن سعید بن جبیر مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس، اور بعض حضرات نے یہ حدیث حفص بن عیاس سے نقل کی، انہوں نے حبیب ابن ابو عمرہ سے، انہوں نے سعید ابن جبیر سے مرسلاً اس کو نقل کیا ہے، اور اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر نہیں کیا۔ وحدثنا بذلك عبد الله ابن عبد الرحمن عن هارون بن معاوية عن حفص بن غياس عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے ہارون ابن معاویہ سے، انہوں نے حفص بن غیاس سے، انہوں نے حبیب ابن ابو عمرہ سے، انہوں نے سعید ابن جبیر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مرسلاً نقل کیا ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمع منی محمد بن اسماعیل هذا الحدیث، امام بخاری نے یہ حدیث مجھ سے سنی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وقیع عن فضیل بن عزوان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی وقیع سے، انہوں نے فضیل بن عزوان سے، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رجلا من الانصار بات فی ضیف فلم یکن عنده الا قوته وقوت صبیانه، ایک انصاری صحابی کے پاس، یہ انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے پاس ایک مہمان نے رات گزاری اور ان کے پاس ان کا اور ان کے بچوں کا ہی کھانا تھا، اس کے علاوہ مزید کچھ بھی نہیں تھا۔ فقال لامرأته، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا نومی الصیبۃ وَأَطْفِئِ السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِندَكِ، بچوں کو سلاؤ اور چراغ بجھاؤ اور مہمان کے لیے کھانا قریب کرو۔ فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کا فاقہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کو شدید حاجت اور ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ ایک واقعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی
عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ کا ذکر فرمایا، لیکن حقیقت میں اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوانح پڑھے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، تو بکثرت ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن میں انہوں نے اپنے اوپر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دی ہے، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی اگر پیاس لگی ہو اور ساتھ میں کسی اور مسلمان نے پانی مانگا ہو تو اس کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے اور اس کی طرف پانی آگے پیش کیا ہے، بڑھایا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک ایسی زبردست صفت اور خوبی رکھی تھی کہ اپنے اوپر وہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے اور اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ تو جس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی زوجہ محترمہ سے کہا کہ ان کو بہلا پسلا کر سلا دو، پھر اس کے بعد یہ کام کرو کہ چراغ بجھا دو اور کانا مہمان کے قریب کر کے رکھ دینا۔ تو اس میں یہ کیوں؟ تاکہ مہمان کو شک نہ ہو کہ ہم کانا نہیں کھا رہے ہیں اور بچے بھوکے سو گئے ہیں۔ وہ ایسا ظاہر کر رہے تھے کہ مہمان بھی کھا رہا ہے اور ہم بھی کھا رہے ہیں، سب مل کر کھا رہے ہیں، تو لہٰذا مہمان کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا۔ اب اگر چراغ جلی ہوئی ہو، روشنی ہو اور وہ نہ کھا رہے ہو تو پھر مہمان کے دل میں کوئی بات آئے گی، یا وہ سمجھے گا کہ میں نے یہاں پر آ کر یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے۔ تو لہٰذا ایسے قسم کے خیالات اور وساوس سے بچانے کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا طریقہ کار اپنایا۔ اور اس جیسے بیسیوں واقعات، سینکڑوں واقعات ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سوانح میں بکثرت پڑھ سکتے ہیں۔ مختلف تفاسیر میں، معارف القرآن، تفسیر قرطبی وغیرہ دیگر تفاسیر میں بھی ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ان واقعات سے ہم بہت ہی بڑا عبرت اور سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے کہ اپنی ذات کے اوپر وہ دوسروں کو ترجیح دے، اپنے آپ کو پیچھے کرے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو آگے کرے، اس کا حق مقدم رکھ کے اپنے حق کے اوپر، تبھی اس کو ظاہری ترقی بھی ملے گی اور تبھی اس کو باطنی ترقی بھی ملے گی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔